ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین ہم نے سنا شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے دور میں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی وہ سپروائز اس کو نہیں کرتے، ایسے افسران کی پروموشن نہیں کرتے، ان کو پیٹرنائز نہیں کرتے جو ایسے انسیڈنٹس میں انوالوڈ ہوں. پرویز ملک صاحب، یہ امپریشن کیوں قائم ہے کہ شہباز شریف کے دور میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بڑھ جاتی ہیں؟ ارشد بھائی، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میاں میں آئی ایم پریوی ٹو آل دیز پالیسی ڈیسیژنز، مطلب مجھے اتفاق موقع مل جاتا ہے کہ میں ان میں کافی ساری میٹنگز میں بیٹھ جاتا ہوں. ایک تو میں آپ کو یہ بڑی سچی بات بتا دوں کہ میاں شہباز شریف کی ایسی کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں ہوتی کہ آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کرنا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کی یہ ضرور از ویری ڈیمانڈنگ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ضلعوں میں، رینجز میں، ڈویژنز میں پولیس کا کام بہتر ہو، لوگوں کو تحفظ دیا جائے، لوگوں کو غنڈہ گردی سے بچایا جائے، لوگوں کو کرمنل ایکٹیویٹی سے بچایا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے تدابیر بھی کی ہیں. آپ کے سامنے پولیس کو بہتر کیا، ان کی سیلریز بہتر کی، ان کو ویپنری اچھی لے کے دی، ان کو ٹریننگ میں کر دی، اسپیشلائزڈ فورس بھی بنا دی. مگر اس معاملے میں آپ دیکھیں یہ انڈیویجولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سپروائز ڈسٹرکٹ فیلڈز میں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک میں آپ کو بتا دیا، آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ہوتی ہے ایکٹیویٹی تو اس میں آپ دیکھیں ان کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عدالتوں میں جا کر ان کو چیلنج کرتے ہیں، ان پولیس آفیسرز کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں. ایون نتھو کے والے کیس میں بھی وہ جوڈیشل انکوائریز ہوتی ہیں اور پھر وہ ثابت ہوتا. پرویز ملک صاحب، آپ نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ رہا. شگری صاحب، آپ کا ماشاءاللہ 30-40 سال کا پولیس کیریئر ہے، پولیس ریفارمز میں بھی آپ نے کلیدی کردار ادا کیا. آج تک 63 ایئرز پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پی ایس پی پولیس آفیسر کنوکٹ ہوا ہے عدالتوں سے؟ ہم نے اے ایس آئی اور باقی تو لوور سٹاف کا تو سنا ہے، پی ایس پی آفیسر آج تک کوئی کنوکٹ ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کیا وجہ ہے اس کی. آج تک کوئی ایسا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا کیس نہیں ہوا ہوگا کہ جس میں کوئی پولیس آفیسر کنوکٹ ہو سکے. میرا خیال ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پی ایس پی آفیسر جو ہے وہ جس لیول کے اوپر کام کرتا ہے وہ ایک آپریشنل لیول نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو اور جب اس کے اوپر ایویڈنس آتی ہے تو وہ جس نے واقعہ کیا ہے گا وہ پکڑا جاتا ہے گا، اور یہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر اس کا ایک رول آ سکتا ہے گا اور اس کے اوپر اس کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو اس کی میں ایک وجہ یہ پروف کرنا شاید اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ پروسیکیوشن پولیس نے خود کرنی ہوتی ہے. اس کا پروسیکیوشن بھی پولیس کے پاس تھی. لو لیول کے پولیس آفیسر بھی کبھی کنوکٹ نہیں ہوئے، یہ کہنا غلط ہے. وہ کچھ کیسز آ جاتے ہیں. کچھ کیسز میں آپ کو بتاؤں، پرسنل رنجش ہوتی ہے، وہ قتل کر دیتے ہیں ذاتی جھگڑوں پہ. بات یہاں پہ ہو رہی ہے پی ایس پی آفیسرز کی. لوور سٹاف تو ہو جاتا ہے کنوکٹ، مدعا اکثر ان پہ ڈالا جاتا ہے. ذاتی رنجش پہ جو قتل کرتے ہیں پولیس افسر وہ ہوتے ہیں ذاتی جھگڑوں پہ. آفیشیل ڈیوٹی میں کوئی لوور سٹاف کبھی کنوکٹ نہیں. میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی ڈیفینیٹ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک ایکسپیرینس ہے کہ میرا خیال ہے اس میں لوگ کنوکٹ ہوئے بھی ہیں جہاں پہ کوئی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. اور عموماً اس لیے بھی ہوئے کہ جو سینئر لیول کے اوپر ان کو پروٹیکشن نہیں دی گئی بلکہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ کیس رجسٹر ہو اور اس کے اوپر کارروائی ہو، تو اس کی وجہ سے کنوکشن بھی ہوئی ہیں. اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ بہت سے ایسے افسران ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے کام سے یا اس میں انوالومنٹ سے کبھی بھی انہوں نے کنسنٹ نہیں دیا، نہ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہیں تکلیفیں بھی پہنچی ہے، ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. شگری صاحب، جب پولیس والے دوست شام کو بیٹھتے ہیں کبھی انہوں نے یہ ایڈمٹ نہیں کیا کہ ہم نے آج فلاں ڈاکو کو مار دیا اور اس طرح مار دیا؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں. اب آپ انٹرنل ڈسکشن میں ایسی گواہی دینی پڑ جاتی نا، پھر آپ کو آپ اس لیے نہیں مان رہے. نہیں، آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، اب آپ نے پرسنلی مجھ سے بات کر لی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں پرسنلی اس کے اوپر پرسنلی نہیں، اوورآل ایسی ڈسکشن انٹرنل بھی نہیں ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ایسی ڈسکشن نہیں ہوتی، اور اگر یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو انہیں بھی ہوتی ہوگی جو اس میں انوالو ہوتے ہوں گے. جو اس میں انوالو نہیں ہوتے ان کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے کہ ڈسکشن کر سکیں. کوئی سمجھدار پولیس افسر یہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ ان کے سامنے اس طرح کی کارروائیوں کی ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھدار اور ایماندار ہے جیسے کہ افسر شگری صاحب ہے تو پھر اس کو اپنے سپیریئر کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو قانونی کارروائی کرنی پڑتی ہے، اسے گواہی دینی پڑتی ہے عدالت میں جا کے. اس لیے شگری صاحب یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ان کے سامنے کسی پولیس افسر نے تسلیم کیا ہو کہ ان کے سامنے کسی نے ایکسٹرا جوڈیشل کیا. یہ تو مطلب پرویز ملک صاحب، جب ڈی پی او وقار چوہان صاحب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس افتخار چودھری کے سامنے پیش ہوئے تو وہاں انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی آپ مجھے سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں ایک پی ایس پی آفیسر ہوں، کانفیڈنس کا
یہ لیول تھا کہ عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی. کیا یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس پولیس والے دے سکتے ہیں جب تک انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہاں جی ان کی پولیٹیکل بیکنگ ہے؟ نہیں دیکھیں پولیٹیکل بیکنگ تو ان کی کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی بیوقوفانہ والی بات ہی ایسی کی ہے. دیکھیں وہ ڈائریکٹلی تو ٹھیک کہتے ہوں گے کہ ٹیکنیکلی شاید اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کو ڈیل کرتی ہے، پر آئی تھنک کورٹ ہیز انہیرنٹ پاورز، وہ تو دے کین سپرسیڈ اینی تھنگ جو وہ سمجھیں اس کو کہ جی اس کو ڈیزائربل جو سزا بھی ہو سکتی ہے، ایکشن بھی ہو سکتا ہے. تو کورٹ کو تو بہت وائڈ رینجنگ پاورز ہیں کہ جی دے ہیو ٹو سی کہ لائف آف پیپل آف پاکستان ہیو ٹو بی پروٹیکٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی ایک غیر ذمہ داری والا ایسا جواب دیا ہے. اور کیونکہ وقار چوہان صاحب کے وہاں وہ آپ نے دیکھا، وقار چوہان صاحب اس وقت بھی سیالکوٹ میں ہی انڈر اریسٹ ہیں یا کہ ان کے اور ایک ریلیٹیو ہیں پولیس والے ان کے گھر پہ موجود ہیں؟ نہیں، میری جو انفارمیشن میں نے ابھی ٹی ویز پہ دیکھی ہے، فلیش ہوئی ہے، جو مجھے دوپہر کو انفارمیشن دی کہ جی اٹ واز امییننٹ کہ جی وہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز نے ان کو انڈائریکٹلی میسج دیا اینڈ ہی واز گوئنگ ٹو سرنڈر ہمسیلف دس ایوننگ. تو میں نے تو ابھی ٹی وی پہ دیکھے ہیں جی دوسرے چینلز پہ کہ انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے آرڈرز پہ. اور ابھی ایک ٹی وی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہی ہیز بین اریسٹڈ آلسو. تو آئی ڈونٹ نو واٹ از دی فیکچوئل پوزیشن، بٹ مجھے یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو 48 آورز کی جو ڈیڈ لائن چیف منسٹر نے دی ہے فار آل دی پیپل نامینیٹڈ اور ایکیوزڈ، ان کو ہولڈ اپ کرنے کے لیے 48 آورز میں انشاءاللہ پنجاب پولیس پوری تنگ دہی سے پورے ایفرٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ان کو سب کو بیہائنڈ دا بارز ہونا پڑے گا. بالکل پرویز ملک صاحب، شاید بیہائنڈ دا بارز نہ ہو. ہمارے رپورٹر متی اللہ جان نے ذوالفقار چیمہ صاحب سے ڈائریکٹلی یہ سوال بھی کیا تھا کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کراتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب نے دوپہر تک 13. چیمہ صاحب ایک دفعہ آپ پہ بھی ایک غلط الزام لگ گیا تھا اسی طرح کا پریڈ. کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے افسوس کر رہے ہیں آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ افسوس کر رہے ہیں، آپ بھی افسوس کریں. صاحب یہ آپ نے ریئیکشن دیکھا اور اس طرح کے کئی ریئیکشن ذوالفقار چیمہ صاحب کا ہے. ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کی چیزیں کی ہیں جو ویڈیوز ہم نے شروع میں بھی دکھائیں ان کے دور میں بھی، اس کو ہم ریفارم کس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو پولیس سینئر موسٹ پولیس آفیسر اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں جی یہ میں نے کیا. پرویز راٹھور صاحب کی ہمارے پاس ساؤنڈ بائٹس ہیں ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ بھی چلیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو اس طرح سے جو ڈیکوائٹس ہیں یا کرمنل ایلیمنٹس ہیں اس میں جج جوری ایگزیکیوشنر پبلک کو بھی بنے گا اور پولیس ان کو انعام دے گی. اسی طرح کی پالیسیز ذوالفقار چیمہ صاحب بھی کریں. تو یہ ٹرینڈ کیوں ہے ہماری پولیس آفیسرز میں؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ آپ جب ایک سسٹم پہ نہیں جاتے ہیں، ڈیو پروسیس لاؤ میں جب آپ بلیو نہیں کرتے ہیں، آپ کی گورنمنٹس بلیو نہیں کرتی ہیں، تو پھر یہی ہونا ہے. یہی لا جو ہے 2002 کا، جس کو اسی لا میں سیکشن 155 جو آپ نے ڈالا تھا شگری صاحب، اس کے تحت ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی ہے. اگر آپ کوئی اسٹرانگ اس پہ ڈالتے اس طرح کی پنشمنٹ فار ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی کی جگہ، تو شاید آپ کے خیال میں یہ ٹرینڈ رک نہ جاتا. نہیں یہ بات نہیں ہے. اس کے اندر یہ بھی ڈالا کہ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بنائی جائے پروونشل لیول کے اوپر اور نیشنل لیول کے اوپر. نیشنل لیول کے اوپر اب بھی قانون موجود ہے، اور اس کے اندر ایک یہ شک ڈالی کہ اگر پولیس کسٹڈی کے اندر یا پولیس کے اوپر یہ کمپلینٹ ہو کہ اس نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے، گریوسلی ہرٹ کیا ہے، یا اس کی کسٹڈی میں اگر ریپ ہوا ہے گا، تو یہ کمپلینٹ اتھارٹی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کرے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور جوڈیشل انکوائری جو ہے سیشن جج کرے. یہ شک جو ہے جب اس کو چینج کیا 2004 میں اور کمپلینٹ اتھارٹی ختم کر کے اس کو سیفٹی کمیشن میں مرج کر دیا گیا، یہ شک نکال دی. اب مجھے بتائیے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کہاں سے ہوا؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے یہ کہا کہ جو ریٹ جوریسڈکشن ہے ہیبیس کارپس کی، وہ سیشن کورٹ کے لیول کے اوپر دی جائے. وہ اٹ واز اے چیک آن دا پولیس. اس پہ ہم بات جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.